کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ مال، اولاد، شہرت یا دنیا کی کامیابیاں؟ اگر آج یہ سوال کسی مومن سے کیا جائے تو وہ شاید مختلف جواب دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی عطا کرتی ہے، اور وہ نعمت ہے قرآن مجید سے تعلق۔ وہ کتاب جسے اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، وہ کتاب جو اندھیروں میں روشنی ہے، وہ کتاب جو غمگین دلوں کے لیے تسلی ہے، وہ کتاب جو گناہ گاروں کے لیے توبہ کا راستہ ہے، اور وہ کتاب جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گی۔ آج افسوس کے ساتھ ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن کو اپنے گھروں میں تو رکھتے ہیں، لیکن اپنے دلوں میں جگہ نہیں دیتے۔ ہم قرآن کو سجاتے ہیں مگر پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، اور عمل کرتے ہیں تو مستقل مزاجی نہیں رکھتے۔ سوچئے، جب اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہو اور پھر بھی ہمارا دل بے سکون ہو تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ ناظرین، قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن زندگی گزارنے کا مکمل دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ قرآن صرف زبان سے پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ دل سے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج ہم گھنٹوں موبائل استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر وقت گزارتے ہیں، دنیا بھر کی خبریں جانتے ہیں، مگر افسوس ہمیں اپنے رب کا پیغام پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ کیا ہم نے کبھی خود سے یہ سوال کیا کہ آخری بار ہم نے قرآن کو سمجھ کر کب پڑھا تھا؟ آخری بار کب کسی آیت نے ہماری آنکھوں میں آنسو لائے تھے؟ آخری بار کب قرآن سن کر ہمارے دل میں تبدیلی پیدا ہوئی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سے تعلق کی اہمیت کو بار بار بیان فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ذرا غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین انسان کی پہچان مال، طاقت یا شہرت کو نہیں بنایا، بلکہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کو بہترین قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے، قرآن انسان کے اخلاق سنوارتا ہے، قرآن انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور قرآن انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ آج بہت سے لوگ سکون کی تلاش میں ہیں، کوئی دولت میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، کوئی رشتوں میں، کوئی شہرت میں، اور کوئی دنیاوی کامیابیوں میں، مگر حقیقی سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اور قرآن اللہ کے ذکر کا سب سے عظیم ذریعہ ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو پریشانیوں میں قرآن کی طرف لوٹے اور ان کی زندگیاں بدل گئی۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن قرآن کی ایک آیت نے ان کے دل بدل دیے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں دنیا نے توڑ دیا تھا، مگر قرآن نے انہیں سنبھال لیا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے۔ ناظرین، قیامت کا دن بہت سخت ہوگا، ہر انسان اپنی نجات کی فکر میں ہوگا، ماں اپنی اولاد کو بھول جائے گی، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، ہر طرف خوف ہی خوف ہوگا، مگر اس دن قرآن اپنے ساتھیوں کے لیے سفارش کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرنے والی بن کر آئے گا۔ سوچئے، جس دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، قرآن آپ کا مددگار ہوگا۔ جس دن ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، قرآن آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا میں قرآن سے تعلق قائم کیا جائے، صرف رمضان میں نہیں، صرف محافل میں نہیں، بلکہ روزانہ مستقل مزاجی کے ساتھ۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن صرف ثواب حاصل کرنے کی کتاب نہیں، یہ زندگی بدلنے کی کتاب ہے۔ جب قرآن دل میں اترتا ہے تو انسان کی سوچ بدل جاتی ہے،
اس کے فیصلے بدل جاتے ہیں، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اس کا کردار بدل جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ ذرا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں پر نظر ڈالیں۔ وہ قرآن کو صرف پڑھتے نہیں تھے، وہ قرآن کو جیتے تھے۔ ہر آیت ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی۔ جب جنت کا ذکر آتا تو شوق بڑھ جاتا، جب جہنم کا ذکر آتا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، جب اللہ کے احکامات آتے تو فوراً عمل کرتے۔ اس لیے وہ دنیا کے بہترین لوگ بنے۔ آج اگر ہم بھی اپنی زندگی بدلنا چاہیں تو قرآن کی طرف واپس لوٹنا ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن سے تعلق کیسے مضبوط کیا جائے؟ سب سے پہلے روزانہ تلاوت کی عادت بنائیں، چاہے ایک صفحہ ہو، چاہے چند آیات ہوں، لیکن روزانہ ضرور پڑھیں۔ دوسرا، ترجمہ اور تفسیر کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو پیغام سمجھ میں آئے گا وہی دل میں اترے گا۔ تیسرا، قرآن پر عمل کریں۔ اگر قرآن سچ بولنے کا حکم دیتا ہے تو سچ بولیں، اگر صبر کا حکم دیتا ہے تو صبر کریں، اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے تو اس پر عمل کریں۔ چوتھا، اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں، انہیں صرف دنیاوی تعلیم نہ دیں بلکہ اللہ کی کتاب سے محبت بھی سکھائیں۔ پانچواں، قرآن کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ گھر میں قرآن کی تلاوت سنیں، قرآنی آیات پر غور کریں، اور ہر دن خود سے پوچھیں، کیا آج میں نے اللہ کا پیغام پڑھا؟ ناظرین، ایک وقت آئے گا جب ہماری جوانی ختم ہو جائے گی، مال پیچھے رہ جائے گا، دوست بچھڑ جائیں گے، رشتے ختم ہو جائیں گے، اور ہم قبر میں اکیلے ہوں گے۔ اس وقت نہ موبائل کام آئے گا، نہ شہرت، نہ دنیاوی کامیابیاں، صرف اعمال ساتھ جائیں گے، اور قرآن ان اعمال میں سے ایک عظیم عمل ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ قرآن والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ۔ کیا ہی خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں قرآن سے محبت کی ہوگی، جنہوں نے قرآن کو اپنا ساتھی بنایا ہوگا، جنہوں نے قرآن کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ آج اگر ہمارا قرآن سے تعلق کمزور ہے تو ابھی بھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ آج ہی عہد کریں کہ ہم قرآن کو صرف ایک مقدس کتاب کے طور پر نہیں بلکہ اپنی زندگی کے رہنما کے طور پر اپنائیں گے۔ آج ہی فیصلہ کریں کہ روزانہ قرآن پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائیں گے۔ یاد رکھیے، جس دل میں قرآن ہوتا ہے وہ دل کبھی ویران نہیں ہوتا۔ جس گھر میں قرآن ہوتا ہے وہاں برکت ہوتی ہے، اور جو شخص قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اور قیامت کے دن قرآن کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن سے آپ کا تعلق مضبوط ہو تو آج ہی ایک چھوٹا سا عہد کیجیے، روزانہ کم از کم چند آیات ضرور پڑھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل کی کیفیت پر غور کیجیے۔ کبھی ایسا ہوا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل بے چین رہا ہو؟ گھر موجود ہو، روزگار موجود ہو، لوگ ساتھ ہوں، لیکن پھر بھی اندر ایک خلا محسوس ہو۔ یہ وہ کیفیت ہے جس سے دنیا کے بے شمار لوگ گزر رہے ہیں۔ وہ سکون تلاش کر رہے ہیں لیکن راستہ غلط جگہوں پر ڈھونڈ رہے ہیں۔ حالانکہ جس سکون کی تلاش میں انسان پوری زندگی گزار دیتا ہے، اس کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح کر دیا ہے۔ قرآن صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، وہ پیغام جو انسان کو اس کے رب سے جوڑتا ہے، وہ پیغام
جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دیتا ہے، وہ پیغام جو مایوس انسان کو امید دلاتا ہے، اور وہ پیغام جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان کو توبہ کا راستہ دکھاتا ہے۔ آج ہم اپنے دلوں کو ہر چیز سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی دنیا سے، کبھی لوگوں سے، کبھی خواہشات سے، مگر جب دل اللہ کی کلام سے جڑتا ہے تو انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ ہر زمانے کے انسان سے بات کرتا ہے۔ جب ایک غمزدہ انسان قرآن کھولتا ہے تو اسے تسلی ملتی ہے، جب ایک گنہگار قرآن کھولتا ہے تو اسے توبہ کی دعوت ملتی ہے، جب ایک مایوس انسان قرآن پڑھتا ہے تو اسے امید کی کرن نظر آتی ہے، اور جب ایک نیک انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کی نیکی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے غیر معمولی محبت کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کتاب انہیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا کرے گی۔ ناظرین، ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی صرف زبان پڑھتی ہے اور دل خاموش رہتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن دل میں اترے۔ جب قرآن دل میں اترتا ہے تو انسان جھوٹ سے نفرت کرنے لگتا ہے، وہ ظلم سے بچنے لگتا ہے، وہ گناہوں سے دور ہونے لگتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی پر شرمندہ ہونے لگتا ہے، اور وہ نیکیوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ یہی قرآن کا حقیقی اثر ہے۔ آج دنیا میں بے شمار کتابیں موجود ہیں، لیکن کوئی کتاب ایسی نہیں جو 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود لاکھوں دلوں کو اسی طرح متاثر کر رہی ہو جیسے قرآن کرتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو قرآن سن کر مسلمان ہوئے، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کی ایک آیت سن کر اپنی زندگی بدل دی، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو گناہوں کی تاریکی میں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آ گئے۔ یہ سب قرآن کی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرماتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو قیام میں قرآن پڑھتے اور صحابہ اکرام کو بھی قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی تلقین فرماتے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن والے اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ سوچئے کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک انسان اللہ کے کلام سے ایسا تعلق قائم کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دے۔ لیکن افسوس، آج بہت سے گھروں میں قرآن موجود ہے مگر اس کی آواز نہیں۔ قرآن الماری میں رکھا ہے مگر دلوں میں نہیں۔ ہم دنیا کے کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں مگر قرآن کے لیے چند منٹ بھی مشکل محسوس ہوتے ہیں۔ اگر ہم واقعی اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے کلام سے محبت کرنا ہوگی، کیونکہ جس قدر قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا اسی قدر اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ ناظرین، قرآن کا ایک عجیب اثر یہ ہے کہ انسان جتنا اس کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کا دل نرم ہوتا جاتا ہے، وہ دوسروں کے لیے خیر خواہ بن جاتا ہے، وہ معاف کرنا سیکھ لیتا ہے، وہ صبر کرنا سیکھ لیتا ہے، وہ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے، اور یہی صفات ایک کامیاب مومن کی پہچان ہے۔ ذرا سوچیں، اگر آج ہماری زندگی میں بے سکونی ہے، اگر عبادت میں لطف محسوس نہیں ہوتا، اگر دل سخت ہو گیا ہے، اگر گناہ آسان لگنے لگے ہیں، تو شاید ہمیں اپنے قرآن سے تعلق کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب دل قرآن سے دور ہو جاتا ہے تو روح کمزور ہونے لگتی ہے، اور جب روح کمزور ہو جائے تو دنیا کی کوئی چیز حقیقی سکون نہیں دے سکتی۔ قرآن روح کی غذا ہے۔ جیسے جسم کھانے کے بعد بغیر کمزور ہو جاتا ہے، ویسے ہی روح قرآن کے بغیر کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم روزانہ اپنے دل کو قرآن کی غذا دیں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو مگر مستقل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اعمال میں مستقل مزاجی کو پسند فرمایا۔ اس لیے اگر آپ روزانہ ایک صفحہ پڑھ سکتے ہیں تو وہی پڑھیں، اگر چند آیات پڑھ سکتے ہیں تو وہی پڑھیں، لیکن قرآن سے تعلق ٹوٹنے نہ دیں۔
شاید وہی چند آیات آپ کی زندگی بدل دیں، شاید وہی چند آیات آپ کے لیے ہدایت کا سبب بن جائیں، شاید وہی چند آیات قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی بن جائیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں، صرف مسجد کے لیے نہیں، صرف بزرگوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر مرد، ہر عورت، ہر نوجوان اور ہر بچے کے لیے ہے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ آئیے آج ایک نیا آغاز کرتے ہیں، اپنے رب کے کلام کی طرف لوٹتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں تک اس کی روشنی پہنچاتے ہیں، کیونکہ جو قوم قرآن سے جڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور جو قرآن سے دور ہو جاتی ہے وہ اپنی اصل کامیابی سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے، اسے ہمارے دلوں کی بہار، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہماری زندگی کا رہنما بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو سنیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔